تراویح کے امام کے کیا شرائط ہیں؟ تراویح کی امامت کے لیے وہی شرائط ہیں جو عام نماز کے لیے شرائط ہیں کہ امام متبع سنت ہو، سنت کا تابع دار ہو، اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پابند ہو، داڑھی رکھنے والا ہو، داڑھی منڈانے والا نہیں ہو، اور داڑھی منڈانے والے یا ایک مشت سے کم حافظ قرآن کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اس لیے اسے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح حافظ قرآن جو تیز زیادہ پڑھتا ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھتا ہے، ایسے حافظ قرآن سے بہتر ہے تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل والے امام صاحب کے پیچھے پڑھا جائے، اور ایسے حافظ قرآن کے پیچھے نہیں پڑھا جائے، یہ غلط ہے۔ اور بلا عذر تراویح نماز پڑھنا بیٹھ کر پڑھنے والوں اس کو آدھا ثواب ملے گا، پڑھنا جائز ہے لیکن خلاف استحباب ہے۔ اور اسی طرح نماز تراویح میں ایک رکعت میں امام صاحب جب تلاوت کرتے ہیں تو اکثر نوجوان دوست ہمارے وہ کھڑے رہتے ہیں یہاں تک کہ امام رکوع میں جائے، پھر وہ رکوع میں آ کر شریک ہو جاتے ہیں، یہ طریقہ خلاف معمول ہے اور یہ مکروہ فعل ہے، نہ کیا جائے، کیونکہ جس طرح تراویح پڑھنا سنت ہے اسی طرح ایک مرتبہ ختم القرآن سننا بھی سنت ہے، اس لیے اس کا قرآن مجید کا سننا اس سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے وہ قرآن مجید بھی سنے۔ اور باقی تراویح میں مقدار کیا ہے قرأت قرآن کی؟ قرآن مجید اتنا پڑھا جائے تراویح میں یہاں تک کہ ایک مرتبہ پورے رمضان مبارک میں ختم ہو جائے، اور اگر کہیں پر 2-3 دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ تو پھر تراویح نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ تراویح مستقل علیحدہ سنت ہے۔ اور اسی طرح نماز تراویح میں حفاظ کرام سے آیتیں بھول جاتے ہیں تو کیا اس کو لوٹائے یا اس کے ساتھ جو بھی ہے اس کو بھی لوٹائے، یعنی دوبارہ اس کو دہرائے؟ تو بھولی ہوئی آیاتوں کو دہرانا بھی جائز ہے، پھر آگے پڑھے، اور اگر اس کو سارے کو لوٹاتے ہیں تو پھر بہتر ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جماعت کی رعایت کی جائے۔ اور اسی طرح جو نماز تراویح میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا مسئلہ، زیادہ آواز سے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے ختم القرآن میں پڑھا جائے گا، باقی ہر صورت کے ابتدا میں آہستہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا۔ اسی طرح مسائل سیکھ کر جو ہے نا نماز تراویح پڑھی جائے۔ نماز تراویح کے لیے دوران کا وقفہ کتنا ہونا چاہیے؟ اتنا وقفہ ہونا چاہیے جتنا اس تراویح میں یہ حافظ قرآن پڑھتا ہے، لیکن اگر اس سے جماعت کو تنگی محسوس ہو تو تھوڑا بھی کیا جا سکتا ہے۔ تراویح نماز عشاء کے بعد پڑھی جائے گی، اور اگر کوئی دیر سے آ گیا تو اس کو تراویح وتر پڑھنے کے بعد جو اس کی چھوٹ گئی ہے وہ بعد وتر جو ہے نا وہ اپنی ادا کرے گا۔ مرد بھی تراویح ادا کریں گے اور عورتیں بھی ادا کریں گے، یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، چھوڑنے والا گنہگار ہوگا، اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور یہ چیزیں جو ہے سیکھ کر نماز وتر یہ امام صاحب کے ساتھ ادا کرنا بہتر ہے، اور اگر ضروری ہے، مجبوری ہے یا جلدی جانا ہے تو اکیلا بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ رمضان مبارک میں تراویح کے بعد یہ وتر امام صاحب کے ساتھ ادا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 تراویح جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تمام صحابہ کرام کو کھڑا کیا تو 3 وتر بھی وہ امام صاحب کے ساتھ ہی ادا فرماتے تھے، اور یہاں تک کہ ہمارے پاس معمول رہا ہے، تواتر عملی رہا ہے، اس لیے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اکیلا تراویح ادا کرنا، اگر کوئی امام صاحب نہیں ہے یا قرآن مجید کوئی ایسا نہیں ہے تو پھر اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے، بلا عذر تنہا نہ پڑھے، امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے۔ لاؤڈ اسپیکر تراویح نماز کا پڑھنا، بڑے لاؤڈ اسپیکر استعمال نہ کریں تو بہتر ہے، چھوٹے استعمال کریں، اس کا آواز محدود رکھیں تاکہ مسجد والے یہاں مسجد کے وہ سنیں، ہر ایک جو ہے بیمار یا کوئی ایسے مشکل والا آدمی اس سے تنگ نہ ہو جائے، اس لیے
باقی تراویح نماز میں مخلوق زیادہ ہوتی ہے تو پھر کبھی کبھار آواز نہیں آتا ہے، تو پھر کیا اس کو ثواب ملے گا؟ وہی ثواب ملے گا جتنا سننے والوں کو ملتا ہے۔ دیکھ کر قرآن مجید پڑھنے والے کی نماز تراویح نہیں ہوگی، اور اسی طرح ہاتھ میں لے کر نماز تراویح میں کسی حافظ قرآن کا قرآن سننا یہ ناجائز ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق نصیب